بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سعودی عرب نے 21 دن تک ملک میں کرفیو نافذ کر دیا۔ کرفیو کا دورانیہ کیا ہوگا اور کون کون سے اداروں کو اس سے استثناء حاصل ہوگا؟ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے، شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کی خاطر پیر 23 مارچ کی شام سے 21 دن کے لیے مملکت بھر میں جزوی کرفیو نافذ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ عرب نیوز اور سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ کرفیو روزانہ شام 7 سے صبح 6 بجے تک 21 دن تک جاری رہے گا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یہ حکم وزارت صحت کے اس بیان کے بعد جاری کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اتوار کو کورونا کے 119 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ سعودی عرب میں کل تعداد بڑھ کر 511 ہو گئی ہے۔ شہری اور مقیم غیر ملکیوں کے ان کے لیے اپنے تحفظ کے لیے کرفیو اوقات کے دوران اپنے گھروں میں رہنے کو کہا گیا ہے۔ سرکاری اور نجی شعبے کے اہم صنعتوں کہ وہ ملازمین جن کے کام میں مسلسل کارکردگی درکار ہے، کرفیو سے ان کو مستثنیٰ حاصل ہوگا۔ سیکیورٹی اہلکار، فوجی، میڈیا سیکٹر کے ملازمین، صحت اور خدمات کے اہم شعبوں کے کارکنان کو بھی استثناء حاصل ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ کرفیو کے نفاذ کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گی۔ تمام سول اور فوجی حکام کو اس سلسلے میں وزارت داخلہ سے مکمل تعاون کا حکم دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کرفیو سے ملک میں بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے والوں شعبوں کو استثناء حاصل ہے، جن کی تفاصیل اعلامیہ میں واضح کر دی گئی ہے۔ وزارت نے بتایا ہے کہ غذائی مواد فراہم کرنے والا شعبہ کرفیو سے مستثنیٰ ہوگا، جس میں سپر مارکیٹ، بقالے، سبزی کی دکانیں، مرغی، گوشت اور روٹیاں فروخت کرنے والے بھی شامل ہوں گے۔ وزارت نے کہا ہے کہ صحت کے شعبہ بھی مستثنیٰ ہیں، جس میں فارمیسی، پولی کلینکس، ہسپتال، لیبارٹری، ایکس رے اور طبی شعبے کی فیکٹریاں بھی شامل ہیں۔ وزارت داخلہ نے وسائل اطلاعات کے تمام شعبوں کو بھی کرفیو سے استثناء دے دیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ نقل و حمل کے شعبے کو بھی کرفیو سے استثناء ہے، جس میں سامان لانا یا لے جانا، گودام میں رکھنا یا نکالنا، لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنا اور غذائی اشیاء یا طبی سامان لے جانا شامل ہے۔ وزارت داخلہ نے ای تجارت کے شعبوں کو بھی کرفیو سے استثناء دیتے ہوئے کہا ہے کہ ای تجارت کے ذریعے خرید و فروخت اور ہوم ڈلیوری میں کام کرنے والے اس میں شامل ہیں۔ کرفیو سے رہائش کی سہولت فراہم کرنے والے شعبے کو بھی استثناء دیا گیا ہے، جس میں ہوٹل اور فرنشڈ اپارٹمنٹ شامل ہیں۔ وزارت داخلہ کے اعلامیہ میں توانائی کے شعبے کو بھی کرفیو کے دوران کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جس میں پیٹرول پمپس، بجلی کمپنی کے اہلکار اور بجلی کے تعطل کو بحال کرنے والے ٹیمیں بھی شامل ہیں۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ انشورنس کے شعبے میں کام کرنے والے کرفیو کے دوران بھی کام کر سکتے ہیں، جن میں ٹریفک حادثات کے دوران خدمات انجام دینے والی کمپنیوں کے علاوہ میڈیکل انشورنس میں منظوری دینے والے اہلکار بھی شامل ہیں۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ پانی کے شعبے میں کام کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور کارکنوں کو کرفیو کے دوران کام کرنے کی اجازت ہوگی، جس میں گھروں میں پانی سپلائی کرنے والوں کے علاوہ پانی فراہم کرنے والے ادارے کی وہ ٹیمیں جو تعطل اور یا لائنوں کی خرابی دور کرنے پر مامور ہیں۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ کرفیو کے دوران شاہراہوں پر بعض شعبوں کے اہلکاروں کو گاڑیاں چلانے کی اجازت ہوگی، جن میں امن و امان، عسکری شعبہ، نگران اداروں کے اہلکار، صحت و خدمات فراہم کرنے والے کارکن شامل ہوں گے۔ وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہوم ڈلیوری پر کام کرنے والے کارکنوں کو کرفیو کے دوران گاڑی چلانے کی بھی اجازت ہوگی، جس میں غذائی طبی اشیاء کے علاوہ ایپلیکیشن سے خریدی جانے والی چیزیں گھروں تک پہنچانے والے کارکن شامل ہیں۔ وزارت داخلہ نے یہ بھی کہا ہے کہ مساجد کے مؤذن کو کرفیو کے دوران اذان دینے کے لیے مسجد جانے اور واپس آنے کی اجازت ہوگی۔ وزارت داخلہ نے سفارتی عملے کو کرفیو کے دوران اپنے دفتر آنے اور جانے کی بھی اجازت دے رکھی ہے۔ دوستو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔